یہاں پر دو قول ہیں ہمارے ائمہ کرام کے. ایک قول یہ ہے کہ حضور احکام لکھ کر دینا چاہتے تھے. فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے. واختلف فی المراد بالکتاب فقیل کان اراد ان یکتب کتابا ینص فیہ علی الاحکام لیرتفع الاختلاف. ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کتاب لکھ کر دینا چاہتے تھے جس میں احکام منصوص ہوں، نص ہوں، واضح ہو جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے. اس پر امام خطابی نے اعتراض کیا کہ یہ قول صحیح نہیں لگتا، کیونکہ اگر آپ احکام منصوص فرما کر سارے لکھ دیتے تو اجتہاد کا دروازہ امت پر بند ہو جاتا. جب یہ تو مرضی خدا کے خلاف ہے، مرضی خدا رسول دونوں کے خلاف ہے. جب مرضی خدا رسول تو اجتہاد کا دروازہ رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ حوادث زمانہ لامحدود ہیں. یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ حوادث زمانہ لامحدود ہیں، تو تمام احکام کی نص یہ تو ممکن ہی نہیں تھی. لہذا یہ قول صحیح نہیں ہے، اور اس قول کے ساتھ کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اب جو دلیل والی بات ہے نا، قول ہے، وہ دیکھیں کیا. یہ حضرت امام سفیان بن عیینہ کا قول ہے. کس کا؟ سفیان بن عیینہ کا قول ہے، جس طرح کہ فتح الباری کتاب العلم والی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے. بل اراد ان ينص على اسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفیان بن عیینہ. فرمایا حضور لکھ کر یہ دینا چاہتے تھے کہ لو جو خلیفے میرے بعد بنیں گے میں سب کے نام لکھ کر ترتیب سے لکھ دیتا ہوں تمہیں، تاکہ بعد میں تمہارے اندر جھگڑا ہی پیدا نہ ہو کہ کون خلیفہ بنے. اب یہ جو قول ہے سفیان بن عیینہ جیسے محدث کا، اس کے ثبوت پر اور اس کے درست اور صواب ہونے پر دلیل صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باب، اور بخاری میں 2 جگہ پر آئی ہے اختصار کے ساتھ، لیکن وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے اندر آئے. اب ذرا وہ سنیے، یہ روایت ہے. شیعہ شکر پڑھو حضور نے لکھ کر نہ دیا، وضاحت آگے. ابھی فضائل صحابہ، فضائل ابی بکر صدیق، مسلم حدیث نمبر 2387. عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک. اماں پاک فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ. حتی اکتب کتابا، تاکہ میں لکھ دوں. فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. میں لکھ کر دے دیتا ہوں، مجھے ڈر ہے میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے، یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلیفہ بنوں. میں لکھ دیتا ہوں. اللہ بھی انکار کرتا ہے ابو بکر کے سوا کسی اور کے خلیفہ بننے کا، اور ایمان والے سارے بھی انکار کرتے ہیں. کتاب لاؤ، اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، میں لکھ کر دے دیتا ہوں. کہیں کوئی متمنی تمنا نہ کرے، کہیں کوئی قائل یہ کہے نا انا اولا. عمر میں سے کسی کے دل میں نہ خیال آ جائے، عثمان میں سے کسی کے دل میں خیال نہ آ جائے، مولا علی میں سے مولا علی کے دل میں خیال نہ آ جائے، کسی حضرت زبیر طلحہ جیسے فلاں 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 بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم رسول اکرم کے بعد خلیفہ بنیں گے. لہٰذا میں سب کی تمناؤں، تمام کے ایسے خیالات ان کو ختم کرنے کے لیے تحریر بنا دیتا ہوں. ابو بکر کے ہاتھ اور تیرے بھائی کے ہاتھ میں رہے، سب کو دکھا دینا، تاکہ اب میرے بعد خلافت کی کوئی نہ سوچے سوائے ابو بکر کے. کیوں؟ اللہ کے ہاں بھی ابو بکر خلیفہ ہے، ایمان والوں کے ہاں بھی ابو بکر خلیفہ.
حضرت سفیان بن عیینہ جیسا امام اور محدث ایسے نہیں کر رہا یہ بات جو انہوں نے قول فرمایا، یہ قول، یہ بات صحیح حدیث مسلم کے مطابق ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے جو لکھنے کے لیے کاغذ قلم بلایا تھا، شکر پڑے شیعہ، جس صاحب نے بھی جتنے حضرات بیٹھے تھے انہوں نے اور خود حضور پاک نے اس پر زور نہیں دیا، لکھنے لکھوانے پر زور نہیں دیا۔ شکر پڑھو، اگر لکھ دیتے تو تمہارے اس دعوے کا کیا بنتا کہ محمد کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ وہ بڑوے جس چیز نے تمہیں کچھ بولنے کا موقع دیا ہے اسی کو برا کہہ رہے ہو۔ کیا چھڑکڑے بجاتے؟ حضور لکھ دیتے کیا کرتے؟ لیکن علماء نے لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے لکھا کیوں نہیں؟ لکھا اس لیے نہیں، حکمتیں تو بہت ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، حضور جب صاف فرما دیتے یہ کوئی اختلاف کرتا تو کافر ہو جاتا، تو حضور نے امت کو کفر سے بچانے کے لیے ان کے اجتہاد پر بات چھوڑ دی۔